بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانہ بصیرت کے پلیٹ فارم پر یوٹیوب چینل پر غریب مدینہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ولادت سے شہادت تک اس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں، جس کے مؤلف آیت اللہ باقر شریف القرشی ہیں، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 14، پیج 219 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ریکارڈنگ میں کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں غدیر خم کے حوالے سے، یہاں پر ہیڈنگ ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسک حج سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو وہاں آپ پر امین وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اس مقام پر پڑاؤ ڈالیں اور حجاج کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے خلیفہ اور مرجع علی علیہ السلام ہیں، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 انورٹڈ کاما، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب یہاں پہ حاشی میں ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ یہ آیت خم غدیر میں نازل ہوئی ہے۔ واحدی نے اس کا ذکر اسباب نزول میں کیا ہے۔ اسباب نزول صفحہ نمبر 150، تفسیر کبیر رازی صفحہ نمبر 12 صفحہ نمبر 50، اور عمدۃ القاری جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 206، اور الدرل المنشور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298 میں تمام اس کے حوالہ جات موجود ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے اس انداز اور تحدید ربانی سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضطرب ہوئے، کیونکہ امر پروردگار کا اعلان تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رسالت کے ابلاغ سے اغراض کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی تمام تر جد و جہد کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزم بالجزم کر لیا کہ ہر صورت حضرت امام علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کرنا ہے، چاہے وہ لوگ غضبناک ہوں جو خلافت کا طمع رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کاروان کو روکا۔ گرمی کا موسم، دوپہر کا وقت تھا، سورج زمین پر انگارے برسا رہا تھا، ناقابل برداشت گرمی تھی، زمین تندور اور توے کی مانند گرم تھی۔ پیج 220۔ حاضرین کا ہر آدمی اپنے پاؤں کے نیچے چادر ڈالنے پر مجبور ہوا، کیونکہ زمین کی تمازت سے پاؤں کے جل جانے کا خوف تھا۔ ادھر گرم ہوا کی شدت وحدت نے رہی سہی کسر نکال دی تھی۔ اس دوران زوال ہوا اور نماز کے لیے صف بندی ہوئی۔ نماز پڑھنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالانوں سے ممبر بنانے کا حکم دیا۔ اس کاروان میں حاجیوں کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ ان کا ہر آدمی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سننے کا شدت سے منتظر تھا۔ آخر چشم فلک نے یہ خوبصورت اور جاذب قلب و نظر منظر دیکھا کہ اس تپتے صحرا میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پالانوں کے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ ادھر زمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسے دیے، ادھر آسمان سے نے جھک کر سلام کیا۔ افق اور آفاق نے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جلسے کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ افصح العرب الف ف صاد ہ الف لام عین ر ب۔ افصح العرب نے اپنے ملکوتی فن فصاحت سے مجمع کو دیکھ کر کچھ اس طرح مسحور کیا کہ ان کے لیے آگ برساتا صحرا ایک دفعہ باغ و بہار میں بدل گیا۔ ہر شخص نے اپنے دل و دماغ و بصارت اور نظارت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سننے کے لیے وقف کر دیا کہ وَحَیُّ
یوحا کے مصداق صادق اور امین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب کریں اور وہ اسے سن کر سعادت ابدی حاصل کریں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لسان ترجمان نبوت و رسالت کھولی۔ سب سے پہلے جہاد مقدس کے فریضے کی تشریح کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین مبین کی نشر و اشاعت کے لیے شبانہ روز جد و جہد کی اور بندگان خدا کو شرک کی رذالتوں کی دلدل سے نکال کر معبود برحق کی عبادت و عبودیت کی روحانی و معنوی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملہ اسلامی احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین کو حکم دیا کہ ان احکام کی اطاعت و اتباع میں زندگی بسر کریں۔ ساتھ ہی فرمایا کہ خیال رکھنا، دیکھتے رہنا کہ تم ثقلین کے بارے میں تم میری کس طرح مخالفت کرتے ہو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس روح پرور جان فضا جلسے میں آواز بلند ہوئی، یا رسول اللہ، ثقلین کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثقلین میں سے ثقل اکبر کتاب اللہ ہے کہ جس کی ایک طرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف تمہارے ہاتھ میں ہے، اس سے تمسک رکھنا، اسے چھوڑ چھاڑ کر گمراہ نہ ہو جانا۔ دوسرا ثقل اصغر میری اطرت ہیں، لطیف خبیر ذات نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے، میں نے اسی امر کے لیے ان کے بارے میں دعا کی ہے۔ ہم آگئے پیج 221 پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، اے لوگوں، ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ تم ہلاکت سے دوچار ہو جاؤ گے، ان سے پیچھے کٹ کر نہ رہ جانا ورنہ تباہیاں اور بربادیاں تمہارے دامن گیر ہو جائیں گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب مدینۃ العلم، عالم علم لدنی، فاتح خیبر و خندق، قاطع کفر و شرک، اسد کردار، حیدر کرار، غیر فرار، صاحب ذوالفقار، برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عبد رب غفور و غفار کا دست یزدانی اپنے دست رسالت میں تھاما۔ یہ دونوں مبارک ہاتھ اتنے بلند ہوئے کہ ان کی بغلوں کی سفیدی کی آب و تاب سے ہر چشم بینا نے اپنے دیدہ قلب و نظر کو بصیرت دی۔ حاضرین کی نظریں جب ان دونوں ہاتھوں کے جلوے میں محو تماشا تھیں، ہر طرف سکوت تھا اور سناٹے کی راج دہانی تھی۔ اس سناٹے میں صاحب لولاک، علت غائی کائنات و ممکنات، تاجدار نبوت و رسالت کی ملکوتی آواز گونجی، لوگو، اہل ایمان کی جانوں پر کون اولیت رکھتا ہے، یعنی ان کی جانوں کا مالک کون ہے؟ تو سمندر کی طرح معجزاً اس جلسے کے شرکاء نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا، میرا ولی و مولا میرا اللہ ہے، میں اہل ایمان کا ولی اور مولا ہوں، میں ان کے نفوس پر ان سے زیادہ حق ولایت رکھتا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی علیہ السلام ولی مولا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان 3 یا 4 مرتبہ کیا، انورٹڈ کاما، اے مالک کون و مکان، اے رازق زمین و آسمان، اس شخص کو اپنی محبت کا مرکز بنا جو علی علیہ السلام کو اپنی محبت کا مرکز بنائے، اس سے دشمنی و عداوت رکھ جو ان سے عداوت رکھے، اسے اپنا محبوب بنا جو ان سے محبت رکھے، اس سے بغض و عناد رکھ جو ان سے بغض و عناد رکھے، اس کی نصرت و یاوری کر کہ جو ان کا یارو یاور ہے، تو اسے ذلیل و رسوا کر جو ان سے اغراض کرے، جو ان سے اعراض کرے، الف عین ر الف ضاد، خدایا حق کو اس طرف چلا جدھر علی چلیں۔ حاضرین ہوشیار، جس نے میری یہ گفتگو سن لی ہے وہ اس شخص تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب کچھ حوالہ جات لکھے گئے ہیں جو کہ حاشیے میں موجود ہیں، آئیے ساتھ ہی ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حدیث غدیر ایک متواتر اور قطعی حدیث ہے، اس کی روایت پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔
نابغہ اسلام حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ الامینی نے اپنے آفاقی موسوعۃ الغدیر میں اس پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ الغدیر کی پہلی جلد اسی حدیث کی بحث پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں ان شعراء اور ادباء کا کلام اور ان کے حالات زندگی مذکور ہیں جنہوں نے واقع غدیر کو منظوم صورت میں پیش کیا، کیونکہ یہ ایک علمی اور ادبی میراث ہے۔ یہ ہم نے حاشیے میں جان لیا۔ اب ہم واپس آ گئے ہیں، صفحہ پیج 222 پر ہم پڑھ رہے تھے۔ لکھا ہے جو ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ملکوتی خطاب مکمل ہوا جو امیر المومنین علی علیہ السلام کی خلافت عظمیٰ کے منصب کے بارے میں تھا، تو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ اپنی جگہ سے اٹھے تاکہ اس شاندار تاریخی واقعے کو منظوم صورت میں پیش کر کے ابدی سعادت حاصل کریں اور قیامت تک ان کی یاد باقی رہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس واقعے خالدہ کے بیان کی اجازت بھی تھی، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ نے کہا۔ آئیے ہم پیج 223 پر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں مل کر۔ انورٹڈ کاما، میدان غدیر میں مرکز رسالت و نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز بلند کی، اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ندا اور نوا کو سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہارا آقا و مولا اور تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ حاضرین نے عرض کیا، ہر حاضر و موجود سن رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معبود ہمارا مولا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ ہم میں سے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت و اطاعت کا انکار کیا وہ عاصی اور خطا کار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجاج سے فرمایا، اے علی علیہ السلام بلند ہوں، میں آپ علیہ السلام ہی میرے بعد حاکم امام علیہ السلام اور امت کے ہادی اور مہدی ہیں، جس کا میں آقا و مولا ہوں، تو علی علیہ السلام اس کے آقا و مولا ہیں۔ ہاں، تم قلبی صدق و صفا سے سب ان کی اتباع کرو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، یعنی یہ وہ جو اشعار تھے ان کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول رحمت خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، انورٹڈ کاما، خدایا جو علی علیہ السلام سے محبت کرے اور ان کی اطاعت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو ان سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن بن۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے موسوعہ غدیر، علامہ امینی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 24۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم پر تمام صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور انہوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو امامت و خلافت پر فائز ہونے کی مبارکباد دی اور امام علیہ السلام کی بیعت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو حکم دیا کہ وہ امام علیہ السلام کی بیعت کریں اور انہیں مبارکباد دیں۔ ہم آگئے پیج 224 پر۔ مولائے کائنات علیہ السلام کو مبارک دینے والوں میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ بھی تھے۔ وہ بارگاہ امامت میں آئے اور اس انداز میں مبارکباد پیش کی، انورٹڈ کاما، اے سید بطحا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزند ارجمند، آپ علیہ السلام کو وہ عظیم منصب ملا ہے کہ جس کی وجہ سے آج آپ علیہ السلام میرے اور ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے آقا، مولا اور سید و سردار بن گئے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حق و حقیقت اور رفت و فضیلت کے ان لمحات میں اس تاریخی دن آیات اکمال دین نے نازل ہو کر علی علیہ السلام علی ولی کے منصب خلفت و امامت پر ملکوتی مہر ثبت کر دی کہ بعد از نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی حکومت کے زعیم اور خلیفہ علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ آیت یہاں پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ پڑھتے ہیں، انورٹڈ کاما، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 4، صفحہ 281۔ جی ہاں، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ولایت و خلافت کے اعلان سے دین کا
دین کامل مکمل ہوا اور نعمت عظمیٰ اور کبریٰ کا اتمام ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وہ آخری اقدام ہے جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشرہ اور اسلامی شریعت کو ہر قسم کے انحراف سے محفوظ کر لیا تھا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا تھا، بلکہ ان کی نگرانی کے لیے ایک ہادی، مرشد اور صاحب دانش و حکمت رہبر کا تقرر کیا تاکہ امت صراط مستقیم پر گامزن ہو کر دنیاوی اور اخروی کامیابیوں سے ہمکنار ہو۔ اب یہاں پر ہم آگے ہیں پیج 225 پر، لکھا ہے جی ہاں، غدیر خم میں حضرت امام علی علیہ السلام کی بیعت کا ہونا آپ علیہ السلام کی امامت و خلافت کی وثوق ترین دلیل ہے۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام اور حاکم شام کے درمیان صلح ہوئی تھی تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے بیعت غدیر کو بطور حجت پیش کیا تھا۔ اب ہیڈنگ نیکسٹ ہے، امام علیہ السلام اور احقاق حق۔ لکھا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما ہم ہی اہل بیت نبوت علیہ السلام ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی سیادت و قیادت سے ہمیں مکرم و محترم بنایا، اس نے ہمیں منتخب کیا اور ہم سے رجز کو دور کیا اور ہمیں طیب و طاہر بنایا، جس سے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہوئے تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نانا بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب سے بہترین حصے میں رکھا۔ پھر ہمارے جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے لیے مبعوث کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی، پھر اس نے آپ کو حکم دیا کہ لوگوں کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ سب سے پہلے میرے والد بزرگوار علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ میرے والد بزرگوار علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا اظہار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ ہود کی آیت نمبر 17 انورٹڈ کاما، کہ بھلا وہ شخص افترا کر سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہو اور اس کے پیچھے اس کے رب کی طرف سے ایک شاہد بھی آیا ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس مذکورہ آیت میں اللہ رب العزت کی طرف سے بعینتن میرے نانا بزرگوار ہیں اور یتلوہ شاہد منہ کا مصداق میرے والد بزرگوار علیہ السلام ہیں۔ پیج 226 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان امت نے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت کی رہبری کے لیے ایک ایسا آدمی منتخب ہو جو عالم ہو، ورنہ امت کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا، لوگ ادھر واپس چلے جائیں گے جسے انہوں نے چھوڑا تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماحول تھا، لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو سنا، اے علی علیہ السلام تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام نبی کو موسیٰ علیہ السلام نبی کے ہاں حاصل تھی، مگر میرے بعد نبی نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ دیکھ رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں میرے والد بزرگوار کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا، انورٹڈ کاما کا، جس کا میں مولا و آقا ہوں، اس کے علی علیہ السلام آقا و مولا ہیں، خدایا تو اس سے محبت کر جو ان سے محبت کرے اور اس سے عداوت رکھ جو ان سے عداوت رکھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین کو حکم دیا کہ وہ یہ پیغام ان تک پہنچا دیں کہ جو یہاں حاضر نہیں ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے موسوعۃ الغدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 197۔ جی ہاں، تاریخ و حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور ان کے سلسلے سے اولیاء نے ہمیشہ خم غدیر کے اس ربانی پیغام کے ذریعے دشمن پر احتجاج کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح تواتر سے ثابت ہے، لیکن پھر بھی کچھ انحراف پسند لوگوں نے اس کے ماننے سے اعراض
کیا ہے. الف عین رے الف زاد. نیکسٹ ہیڈنگ ہے جنت البقیع میں مدفون اشخاص کے لیے استغفار. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر حج سے واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں کے بعد محزون و مغموم رہنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات اپنے آزاد کردہ غلام ابو موہبہ کو بلایا اور رات کی تاریکی میں جنت البقیع تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام سے فرمایا مجھے اہل بقیع کے لیے استغفار کرنے کا حکم ہوا ہے، اس لیے میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے. پیج 227. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قبور سے یوں خطاب کیا انورٹڈ کاما، اے اہل قبور تم پر سلام، تم پر لائق تحسین آفرین ہو. لوگ جس حال میں ہیں ان کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو. فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں اور بعد والا پہلے سے زیادہ برا ہے انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے ملنے آ رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن موہبہ سے فرمایا انورٹڈ کاما مجھے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، ساتھ یہاں ہمیشہ رہنے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے، پھر جنت ٹھکانہ، لیکن میں نے رفیق اعلیٰ سے کی ملاقات اور جنت کا ٹھکانہ پسند کیا انورٹڈ کاما کلوز. یہ سن کر ابو موہبہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کے خزانوں کی چابیاں لے لیں، اس دنیا میں ہمیشہ رہ جائیں، اس کے بعد جنت بھی آپ ہی کی ہے. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کی ملاقات سے عشق ہے. اللہ رب العزت کی قسم میں نے اپنے پروردگار کی ملاقات کو پسند کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البقیع کے اہل قبور کے لیے دعا کی اور واپس خانہ اقدس کی طرف لوٹ گئے. اب یہاں پر حوالہ حاشیے میں لکھا ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں. سیرت نبویہ ابن حشام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 93، تاریخ الامم والملوک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190، اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ نے بہار الانوار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 466 میں روایت نقل کی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور کچھ دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے اور آپ بقیع میں آئے اور اہل قبور کے لیے استغفار کیا. تو یوں ہم نے حاشیے میں لکھی ہوئی تحریر پڑھ لی اور اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 228 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے لشکر اسامہ. جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اب میری عنقریب اپنے پروردگار کے حضور حاضری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی خلافت کا ماحول بنانا شروع کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت دارالخلافہ حضرت امام علی علیہ السلام کا طواف کرنے لگے اور ان کی حکومت کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید کی کمان میں ایک لشکر تشکیل دیا. تمام مہاجرین و انصار کو اس میں شمولیت کا حکم بھی دیا، جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ، ابو عبیدہ رضی اللہ اور بشیر بن سعید وغیرہ، یہ سب شامل تھے. اچھا، اب یہ جو تفصیل ہے اس میں کتاب کا حوالہ ہے کنز الاعمال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 217، طبقات الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 189 اور 191، اور تاریخ خمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46. اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں تفصیلات لکھی ہوئی ہیں حاشیے میں کہ جہاں پر لکھا تھا اسامہ بن زید، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید کی کمان میں لشکر تشکیل دیا. اب اسامہ بن زید کے حوالے سے حاشیے میں ہمارے لیے معلومات ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں کہ اسامہ بن زید بن حارثہ بن شراجیل بن کعب بن عبد العزا الکلبی، ان کی والدہ کا نام ایمن تھا، اس بی بی کا نام برکتہ تھا، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز اور آپ کی دایا بھی تھی. اسامہ بن زید کی عمر میں اختلاف ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت ان کی عمر کیا تھی. 20، 19، 18 کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ وادی القریٰ کی طرف منتقل ہو گئے. بعد میں مدینہ طیبہ واپس چلے گئے اور حاکم شام کی حکومت کے آخری ایام میں مقام جرف پر فوت ہوئے. ان کی تاریخ وفات 59 ہجری ہے، اور یہاں پر حوالہ استیعاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32
اور 35 ہے۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی، اسی لیے اموی خاندان کے لوگوں نے ان کے گھر کو مال و متاع سے بھر دیا تھا۔ یہ ہم نے حاشیے میں جان لیا۔ اور اب ہم آئیے دوبارہ صفحے کی جانب آتے ہیں۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید کی کمان میں ایک لشکر تشکیل دیا، تمام مہاجرین و انصار کو اس میں شمولیت کا حکم دیا، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ، ابو عبیدہ رضی اللہ اور بشیر بن سعید وغیرہ شامل، یہ سب شامل تھے۔ یہ 26 صفر 11 ہجری کی بات ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بلند ہوئے اور اسامہ بن زید رضی اللہ سے فرمایا انورٹڈ کاما، اس لشکر کو اس سرزمین پر لے جاؤ جہاں تمہارے والد کو شہید کیا گیا تھا، میں نے اس لشکر کی کمان تمہارے حوالے کر دی ہے، تم اپنے سواروں کو لے کر فلسطین کے علاقوں ابنا، الف پہ پیش ہے، بے نون چھوٹی اور اس پہ کھڑا زبر ہے، علاقوں ابنا، ابلقہ اور دوارم کی سرحدوں پر لے جاؤ۔ جب لشکر تیار ہوا تو منافقین نے اسامہ بن زید رضی اللہ کے لشکر کی عمارت پر اعتراض کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ وہ سیادت و سالاری کے اہل ہیں، اگر تمہیں ان کے متعلق اعتراض ہے تو تم اس سے پہلے بھی ان کے باپ کے متعلق ایسا اعتراض کر چکے ہو، اگرچہ وہ قیادت کے اہل ثابت ہو چکے تھے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب ہم آگے پیج 229 پہ لکھا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور خانہ اقدس میں داخل ہوئے اور وصیت کرنے لگے انورٹڈ کاما کہ جیش اسامہ کے لیے تیزی کرو، جیش اسامہ کو روانہ کرو، جس نے جیش اسامہ رضی اللہ سے اعراض و انکار کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ اسلامی حکومت کے استحکام کے لیے کیا تھا۔ جب اسلامی حکومت امین ہاتھوں کے حوالے ہو جائے گی تو پھر اسلامی امت کا نظام امن و آشتی کی سعادت سے ہمکنار ہو جائے گا اور کسی قسم کے فتنے کا خوف باقی نہیں رہے گا۔ اب یہاں پہ نمبر دیے ہوئے ہیں کچھ، جو کہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ ٹوٹل 3 نمبر پہ الگ الگ بانٹ کر ہمیں کچھ سمجھایا گیا۔ آئیے نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جہاں تک اسامہ بن زید رضی اللہ کی امارت کی بحث ہے تو وہ قابل غور ہے۔ جناب اسامہ رضی اللہ 17 سالہ جوان تھے، ان کے مقابل صحابہ کبار موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزرگ صحابہ کی موجودگی میں اپنے لشکر کی امارت کے ایک نوجوان کے حوالے کیوں کی؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فیصلے سے ان لوگوں کو لاجواب کیا تھا کہ جن کا کہنا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام جوان ہیں، جو ان امور سلطنت نہیں سنبھال سکتا۔ تو جناب اسامہ کو جب لشکر کی عمارت ملی تو وہ حضرت علی علیہ السلام سے عمر میں چھوٹے تھے، لیکن فنون حرب و ضرب میں مہارتیں تامہ رکھتے تھے اور اچھے جنگجو تھے۔ نمبر 2 دوسرا پوائنٹ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عمل سے عمر کے موضوع کو نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ثابت کیا کہ اسلامی قیادت عمر کی محتاج نہیں ہے بلکہ قابلیت اور صلاحیت کی محتاج ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انورٹڈ کاما میں کہ مسلمانوں میں سے جس آدمی نے قیادت کے لیے اپنے کو پیش کیا، حالانکہ ان میں اس سے افضل آدمی موجود ہو، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے خیانت کی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے السنن الکبریٰ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 111 اور مجمع الزوائد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 211۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم آ گئے پیج 230 پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے کو مسلمان کا عامل ٹھہرایا حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اس سے اولیٰ اور عالم آدمی موجود ہے، تو اس نے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ حوالہ ہے تمہید البلاقانی صفحہ نمبر 190۔ پھر لکھا ہے کہ جی ہاں، دین اسلام سفارش کرتا ہے کہ معاشرے کی قیادت ان اشخاص کے پاس ہو کہ جو عادل، امین اور عالم ہوں، جو مصالح عامہ کی نگرانی کر سکیں، اور قیادت کے لیے سن و سال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے لیے اہلیت اور صلاحیت کی ضرورت ہے تاکہ ملکی امور کی تشکیل عادلانہ ہو۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کرنا ہے نظام الحکم والعدالت فی الاسلام، صرف یہ لکھا ہے،
صفحہ نمبر یہاں لکھا نہیں ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ تیسرا پوائنٹ ہم 2 پڑھ چکے، تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے کہ چونکہ مسلمانوں کی جماعت میں کچھ منافق تھے جو ہمیشہ اپنے کو ہر معاملے میں آگے رکھتے تھے اور دوسرے مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ کی امارت کے ذریعے ان لوگوں کو نیچا دکھایا۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے راستے میں ہر قسم کی رکاوٹ کو دور کرنا چاہتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد امت کے درمیان کسی قسم کا فتنہ کھڑا نہ ہو، اور یہ ہے حوالہ المراجعات امام شرف الدین، یہاں پہ بھی صفحہ یا جلد نہیں لکھا ہوا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے جس قدر کوششیں کیں اسی طرح منافقین نے بھی وہ عمل پاس نہ ہونے دیا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے۔ اور اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے مرض میں شدت۔ جوں جوں وصال کی گھڑی قریب ہوتی گئی اسی طرح مرض میں شدت آتی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس جسم بخار کی تپش و تمازت سے ہمکنار تھا، سر مقدس میں شدید درد تھا، حرارت اتنی تیز تھی کہ سر پر رومال بندھا ہوا تھا، لیکن بخار کی تیزی رومال کے باہر محسوس کی جا رہی تھی۔ ادھر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عیادت کے لیے ہجوم تھا، ان کا ہر فرد حیران و سرگرداں تھا۔ جو فرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے وصال کی خبر دیتے، ساتھ ہی یہ وصیت کرتے انورٹڈ کاما، ہم آگئے پیج 231 پر، انورٹڈ کاما، اے لوگوں میرا وقت رحلت قریب ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ اور اپنی اطرت اہل بیت علیہم السلام چھوڑے جا رہا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا انورٹڈ کاما، یہ علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، آخر قیامت کے دن دونوں مجھ پر اکٹھے وارد ہوں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے سوائق محرقہ صفحہ نمبر 75 اور ینابع المودت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 402۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جی ہاں، امت کی بہتری اس میں تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں حضرت امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے اور ان کی قیادت کو تسلیم کرتے، کیونکہ امام علیہ السلام کا مقام وہی تھا کہ جو قرآن کریم کا تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرتے۔ اے کاش ایسا ہوتا تو آج دنیا امن و آشتی کا گہوارہ ہوتی اور انسانیت دکھی نہ ہوتی، یہ مصائب و آلام ہوتے اور نہ آفات و بلیات۔ مسلم امہ ترقی کا وہ سفر طے کرتی کہ اس زمین پر ان کی حکمرانی ہوتی اور ہر طرف لا الہ الا اللہ کے پھریرے فضاؤں میں لہرا رہے ہوتے، حق و عدالت کا نظام ہوتا، ظالم کو سزا ملتی اور مظلوم کے حقوق محفوظ ہوتے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں، ہیڈنگ ہے آؤ اور مجھ سے قصاص لے لو۔ لکھا ہے علت کائنات سید الموجودات کرب و تکلیف کی حالت میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے۔ مسجد صحابہ کرام سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ظلم و زیادتی کا خاتمہ اور عدل و انصاف کے نظام کا نفوذ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا، انورٹڈ کاما، میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے اور اس نے قسم کھائی ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کی ہر صورت سزا ملے گی۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم میں سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو وہ آگے بڑھے اور مجھ سے قصاص لے۔ مجھے یہ پسند ہے کہ اس دنیا میں مجھ سے قصاص لیا جائے، نہ کہ قیامت کے دن جب ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام موجود ہوں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم آگئے ہیں پیج 232 پہ۔ پھر لکھا ہے کہ جب حاضرین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطاب سنا تو مسجد میں سناٹا چھا گیا، ہر طرف سکوت کا عالم تھا، ہر شخص کا دماغ چکرا سا گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین جو عدالت کبریٰ کے بانی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے کسی کے حق میں ظلم و زیادتی ہو سکتی ہے؟ اور پھر کیونکہ حاضرین کا ہر شخص جانتا تھا کہ رحمت عالم لطف پروردگار کا
کی ملکوتی مثال ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں درد و کرب کی موجیں موجزن تھیں، سانس گلے میں اٹکی ہوئی تھی۔ ہر متنفس نے اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ ہجر و فراق کی گھڑی قریب ہے۔ یہ کلام کلام وداع و مفارقت ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اسی جمع غفیر کے آخر میں ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام سوادہ بن قیس تھا۔ اس نے آواز بلند کی۔ اس آواز نے مسجد میں حاضرین عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تڑپا دیا۔ ہر آدمی کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ سوادہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قصاص لینا ہے، کیونکہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تازیانہ میرے بطن پر لگا تھا۔ آج میں اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قصاص لینا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تازیانہ اٹھا کر لائے۔ امر نبوت کی اطاعت میں حضرت بلال رضی اللہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے کہ قدم اٹھائیں اور تازیانہ لائیں، لیکن قدم لڑکھڑا کر رہ گئے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، دماغی قوت معطل ہو کر رہ گئی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ محبوب کبریا کی طبیعت ناساز ہے، مرض میں شدت اختیار کر رکھا ہے۔ تازیانے کی ضرب کاری آمنہ علیہ السلام کے لال کے مقدس نازنین و نازک جسم کا کیا حال کر دے گی؟ جناب بلال رضی اللہ نے سوچا ہوگا کہ زمین پھٹے اور وہ اس کے اندر دھنس جائے تاکہ ان کے ذریعے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تازیانہ نہ آئے اور محبوب سبحانی تازیانے کی ضرب سے محفوظ رہیں۔ لیکن ادھر حبیب یزدان کا حکم تھا جس کی اطاعت واجب تھی۔ شراب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرشار بلال رضی اللہ نے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں دوڑنا شروع کیا۔ آنکھیں تھیں کہ جو ساون کے بادل کی طرح برس رہی تھی، لیکن زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترجمانی میں گویا تھی۔ انورٹڈ کاما، اے لوگو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں اپنی جانوں کا قصاص دے دو۔ یہ اللہ رب العزت کے رسول ہیں کہ اپنا قصاص دینا چاہتے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ ہم پیج 233 پر پڑھ رہے ہیں۔ جناب بلال رضی اللہ خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے، تازیانہ اٹھایا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے۔ رحمت للعالمین نے انہیں حکم دیا کہ تازیانہ سوادہ رضی اللہ کے حوالے کرو۔ تازیانہ سوادہ کے ہاتھ میں آیا۔ حاضرین کی نگاہیں سوادہ کے تازیانے والے ہاتھ پر مسکور ہو کر رہ گئیں۔ ان کے قلوب مضطر و مضطرب تھے کہ کیا ایک عاشق اپنے معشوق سے، ایک حبیب اپنے محبوب سے، ایک صحابی اپنے صاحب سے، ایک غلام اپنے آقا سے قصاص لے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور انور کی مرض کی شدت اور طبیعت کی ناسازی ان سب کے سامنے تھی۔ اگر سوادہ رضی اللہ نے قصاص لیا تو پھر حضرت عبداللہ کی جان و جگر پر کیا گزرے گی؟ آخر کار سوادہ کے قدم محسن کائنات کی طرف بڑھے۔ سوادہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شراب کے نشے میں چور چور تھا۔ انہوں نے سوچا اس کی قسمت جاگی ہے، نصیب یاور ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت اقدس سے ان کے جسم میں تھر تھراہٹ تھی۔ تازیانہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اپنے شکم مبارک سے قمیص ہٹائیں۔ سید البشر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم مبارک سے لباس ہٹایا۔ سوادہ رضی اللہ مزید آگے بڑھے، آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آنکھوں کے ساتھ نہایت ادب و احترام سے دھیمی آواز کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک کو چوم لوں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں چوم لو۔ جناب سوادہ رضی اللہ نے اپنا منہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن اقدس پر رکھ دیا اور بوسے بھی لے رہا تھا، اور ان کے رخساروں پر آنسو بھی بہہ رہے تھے، اور ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قصاص لینے سے اللہ رب العزت کی پناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قصاص لینے والا روز قیامت دوزخ کا ایندھن ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سوادہ سے فرمایا، اے سوادہ، مجھے معاف کر دو گے یا قصاص لینا ہے؟ سوادہ نے عرض کیا، میں کون ہوتا ہوں آپ سے قصاص لینے والا؟ میں نے معاف کر دیا ہے۔ ہم آ گئے پیج 234 پر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست دعا آسمان کی طرف بلند کیے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، انورٹڈ کاما، کہ خدا بندہ سوادہ رضی اللہ کو اس طرح معاف کرنا جس طرح اس نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف کیا۔ حوالہ ہے امالی صدوق، صفحہ نمبر
42 اور بہار الانوار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 509. اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ آمنہ علیہ السلام کے جگر گوشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر مسلمانوں کے دل پھٹے جا رہے تھے، کیونکہ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ کائنات کو لرزا دینے والی مصیبت کا نزول بہت قریب ہے. تو یہاں پر ہم سامعین اپنی ریڈنگ کو روک دیتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہے، اور نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کا تجسس بڑھ جائے. لیکن ہم پڑھیں گے اگلی ریکارڈنگ میں. ہیڈنگ ہے بہجت قلب مصطفیٰ کے مصائب کا آغاز. یہ ہم پڑھیں گے اگلی ریڈنگ میں. تو اس ریکارڈنگ میں اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.